اللہ کا قہر و غضب بڑا دردناک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زمین کو اللہ نے ہلا دیا تو اس کے خزانے باہر آ گئے. تو جب باہر آ گئے، جب معلوم تباہی آ گئی تو کہتا ارے کیا کی ہو لو، ابھی ندی کھڑی ہوئی ہے 100 میٹر پہ، سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. خدا نے خواستہ اگر یہ لوٹ کے ادھر آ گئی تو کیا کہو گے؟ باندھ پہ کھڑا ہو کر کے اگر بچ گئے تو ارے کیا کی ہو لو. میرے پیارے، چاہتے ہو کہ یہ نہ کہہ سکو کہ ٹکی ہو لو، چاہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کی زمین اور گھر بچ جائے، لوٹ آؤ، خوف خدا پیدا کر لو، ڈرو اپنے رب سے. یہ قہر، یہ غضب، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ذلت، یہ رسوائی جو آج مسلمانوں کو مل رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمان تمہیں رسول دیں تو اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کرتے ہیں باز آ جاؤ. یعنی مرضی کا کام نہیں چلے گا، طبیعت پہ جیون وتیت نہیں کرنا ہے، شریعت پہ جیون وتیت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیتا تم چاہو شیتا ہوگا نا، جیتا نبی چاہو شیتا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ تو سنو، ایک قوم گزری ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، بڑی ضدی اور ہٹ دھرم قوم سمود. یہ قوم بڑی ہنرمند، پتھر کاٹ کر کے مکان بنا دینا، پتھر کاٹ کر کے بڑی بڑی مورتی بنا دینا، اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے سامنے پوجا کرنے لگے، کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے. اس نبی کے نام ان کا تھا صالح علیہ السلام، جو اس قوم کے نبی تھے. آپ نے اپنی قوم سے کہا دیکھ بھائی جیتا ہمیں کوئی شیٹا کری، جیتا نشید کری شیٹا کربیں نا، تمہیں جیتا کری شیٹا بھالو نہیں چھاڑ دیں. ایک اللہ کی بندگی کرو، میں اس کی طرف بھیجا وہ رسول. تو اس سے پہلے ایک دوسری قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد. بالکل اسی سے لگی ہوئی قوم تھی جو تباہ ہو گئی تھی، جس کا چرچا قوم سمود میں بھی تھا. تو قوم سمود نے کہا আমি আপনার কথা মানব না যখন পর্যন্ত আপনি কিছু মুজিজা দেখাবেন, তারপরে আমি মানব যে আপনি নবী. تو دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں، ان سے دکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ دکھانے والے تو دھوکے باز ہوتے ہیں. آج سنی مسلمان جو پھنسا ہوا ہے انہیں گنی لوگوں میں پھنس گیا ہے، جو تمہاری خواہش کا لڈو دے دیتا ہے، جو تمہاری خواہش کا الائچی دے دیتا ہے، تم اسی کو سمجھتے ہو بہت بڑا گنی مانوش ہے، اور اپنا ایمان عقیدہ سب بیچ دیتے ہو. اللہ نہ کرے کہ تمہارا ایمان عقیدہ بکے. جو لوگ اس راستے پہ چل پڑے اللہ انہیں بھی لوٹا لائے، ہے نا؟ دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم الشان معجزہ کوئی دکھا سکا؟ بولو. میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اچھا بتاؤ کتنی بار کیا؟ کتنی بار؟ 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار کتنی بار کیا؟ کچھ بتا پاؤ گے؟ بولو نا بھائی. ایک بار صرف قرآن میں آئے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی آ گئی جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو ایک ہی بار، دوبارہ نہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کے لیے رسول اللہ نے سورج کو پلٹا دیا؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کتنی بار؟ آپ بولتے رہو، لائن مل گئی تم کو. کتنی بار؟ مولانا لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ حضرت جابر کی بکری کو رسول اللہ نے زندہ کیا، ان کے بچوں کو زندہ کیا. کتنی بار؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکری تھی، کلمہ پڑھایا میرے نبی نے. کتنی بار؟ نبی کے قدموں میں کنکر آیا. کتنی بار؟ گاش گر گیا، سجدہ کر لیا. کتنی بار؟
بار بار ہوا کہ ایک بار ہوا؟ ایسے بہت سے معجزے میرے مصطفیٰ کے، گنتی کرو گے تو گنتی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ حضور کا اٹھنا بھی معجزہ، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور کا سونا بھی معجزہ، حضور کا جگنا بھی معجزہ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے بتایا حضور، یہ حضور کا معاملہ ہوا، ٹھیک۔ ہم جن کی چھتر چھایا میں جی رہے ہیں وہ خواجہ غریب نواز، اور جب بھارت میں میرے خواجہ آئے تھے اور راجا نے بڑا ظلم کیا، پانی پہ پہرے لگا دیے انا ساگر پہ، تو خواجہ غریب نواز نے اپنے خادم سے کہا لو یہ پیالہ جا کے انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ نے طلب کیا ہے۔ خادم بھی گیا، جا کر کے گھاٹ پہ کھڑا ہوا، کہا ہے انا ساگر خواجہ نے طلب کیا ہے، اور جیسے ہی پیالہ ڈالا نا تو پورا انا ساگر جو ہے سیمنٹ کے پیالے میں آ گیا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سفر کر رہے تھے، ان کا مرید ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے تمنا کرنے لگا، بہت بڑے مولانا تھے، گلخنی نام تھا ان کا، کہ کاش کہ اس میں اللہ حیات دے دیتا تو میں اس کے ساتھ بیاہ کر لیتا۔ اتنی سندر مورتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے اشرف نے اپنے مرید کی خاطر اس مورتی میں اللہ کے کو عرضی لگائی، اللہ نے اس میں روح ڈال دی۔ کتنی بار؟ زور سے بولو، ایک ہی بار نا؟ حضرت اخی سراج آئینہ ہند نے پورا دیگ کا پانی اپنے اوپر ڈال لیا، کتنی بار؟ ایڑ لگا دی، دیوار چلنے لگی، کتنی بار؟ اخی پاک جی کتنی بار؟ بار بار تو نہیں نا، لیکن ہم لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو بار بار ہماری مرضی کی چیز دے، ہماری مرضی کی چیز دے، ہے نا؟ جو ہم مانگے اسی میں۔ اور تم لوگوں نے آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک قوالی آتی ہے کہ اجمیر کی گلیوں میں خواجہ کو، اجمیر کی گلیوں میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا، ہے نا؟ اور اس میں بابا کو دکھاتے ہیں، وہ بابا ایسے ہاتھ کرتا ہے اور کھولتا ہے تو بادام، وہ بادام بابا، کاجو بادام آتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بولو بھائی کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں نے بھی دیکھا ہے موبائل میں، بتاؤ تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ ارے کوئی ڈرو نہیں، بتاؤ صحیح صحیح دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ تو آج ہمارے وہاں نظریہ کیا ہو گیا؟ جو ایسے کر کے کچھ دے دے وہی اللہ کا ولی ہے۔ بولو ولایت کا معیار یہی ہوگا؟ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے معجزے اور کرامت بار بار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بار بار وہ دکھاتے نہیں، ان سے دکھ جاتا ہے۔ تو پوچھتے بابا سنو، نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام سے جب مانگا کہ معجزہ دکھاؤ تب مانیں گے کہ آپ نبی ہیں، نبی نے منع کر دیا۔ دیکھو جیٹا আমি کوئی সেটা করেন যেটা আমি নিষেধ করি সেটা করবেন না, لیکن انسان کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے، انسان اسی مثال کے طور پر کوئی مد پان کرتا ہے، روکو تو وہی کرے گا، جوا کھیلتا ہے روکو تو اور کرے گا۔ جب ٹوکا جاتا ہے تو انسان کی فطرت اسی کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے، ضد آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو قوم صالح میں بھی ضد آ گئی۔ اب انہوں نے যখন পর্যন্ত আপনি মজা দেখাবেন তারপরে আমি মানবো کہ আপনি নবী۔ جب بہت اصرار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، آنکھیں بند کی، ابھی التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں، مکھ پہ لانا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ جو نبی আছেন যদি দোয়া করবেন যেটা হয়ে যাবে, মুজিজা দিকে যাবে। থামেন, আমার বাক্য সম্পূর্ণ হলো না, আমি কিছু আর বলতে চাইছি। তো নবী ने হাত গিরায়, হাতে করে क्या বলতে চাইতো? কাইটা পাহাড় আছে না, পাহাড়ের মধ্যে একটা উট বের করো, তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী। अति शीघ्र पहाड़ फटे, वहां से ऊँटनी जाहिर हो, तारपर अभी मानबो कि आपकी नबी। नबी ने फिर निषेध किया, लेकिन जब नहीं माने फिर हाथ उठाया, हाथ बंद की।
جیسے ہی کچھ عرضی لگانا چاہ قوم کو یقین ہو بیٹھو ہو تمہارے تھام تھام دعا کربے نا আমি কিছু বলতে চাই যে আমার বাক্য সম্পূর্ণ হলো না ہماری بھاشا سمجھ رہے ہو نبی نے پھر آنکھ کھولی ہاتھ گرائے مجھے آپ کیا چاہتے ہو کہا جو اونٹ آئے وہ سمتل زمین پہ آتے ہی اتشکر بچے کو جن دے یعنی حاملہ اونٹ نہیں آئے ٹھیک ہے نا گربھاوستھا میں آئے نبی نے پھر نشید کیا جب نہیں مانے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا پھر قوم کو یہ تینوں بیٹھے ہوتے پارے تھامو تھامو আমার কথা সম্পূর্ণ হলো না আমি কিছু বলতে চাইছি آنکھ کھولی ہاتھ گرائے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو کہا وہ اونٹنی جو دنیا میں آئے سمتل زمین پہ بچے کو جنے مگر وہ کالی سفید ہو اونٹنی کیسی ہو تم لوگوں نے اونٹ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا تمہاری بکری کی طرح اونٹنی ہوگی جیسے بکری دو رنگ کی ہوتی ہے سفید کالی ایسے اونٹ ہوگا اونٹ تو کتھئی ہوگا مٹمیلا ہوگا سرخ ہوگا ایسے تو اونٹ ہوگا تو انسان کی عقل آگے یہاں ٹھہر گئی نیچا ہوتے پارے نہ ٹھیک انسان کی عقل یہاں ٹھہر گئی پہاڑ پھٹنے پہ یقین ہو گیا اونٹنی آنے پہ یقین ہو گیا بچہ جننے پہ یقین ہو گیا لیکن کہا بچہ کالا سفید تو نہیں ہوگا یہاں انسان کی عقل آ کے ٹھہر گئی نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب تمہاری اتنی سب ضد ہے تو اب میں تم سے کچھ وعدہ لینا چاہتا ہوں تو کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں تو کہا سنو جو اللہ والا ہوتا ہے وہی چیلنج کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو نبی نے کیا فرمایا پہاڑ پھاٹ ہوئے ابھی دعا نہیں کیا ہے کیا کہا پہاڑ پھاٹ ہوئے اونٹنی آشوے بچہ جنوے کالا سفید ہو گئے لیکن تمہارے کھیت میں جائے گا جو تو کھائے کھاتے دیبے جدی تمہیں کھاتے دیبے نا دکھو دیبے اللہ رضا باشبے ہم نے کہا ٹھیک اچھے خود تو کھاوے جو تو کھاوے ہمیں کھلا بو دوٹا اونٹ خود تو کھاوے ہمیں کھلا بو کہا لیکن تمہارے کنویں میں جا کے پانی پیے گا تو عرب کی دنیا میں پانی بہت کم یہاں تو گنگا تمہارے بغل میں ہے وہاں پانی ہی نہیں ہے پینے کا تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے کنویں میں گھنٹہ بھر کھینچ لو تو سوکھ جاتا ہے تو قوم نے کہا نہیں ایک دن ہم ہی کھاو جل ایک دن اونٹنی کھاوے تو نبی نے کہا ٹھیک ہے ایک دن تمہیں کھاوے ایک دن اونٹنی کھاوے لیکن جدی تمہیں دکھو دیبے اللہ رضا باشبے اللہ کا عذاب آئے گا نبی سے وعدہ کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی دکھو دیبو نا آپ کی کورے جانتے ہو نبی کے اشارے پہ کائنات کا نظام چلتا ہے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا آنکھیں بند کی اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ میری قوم بڑی ضدی ہے ہر ڈرم اللہ ان کی اصلاح کے لیے تو قادر مطلق ہے پہاڑ کے سینے کو چیر کر ایک اونٹنی ظاہر کر دے جو بچے کو جنے کالی سفید ہو جیسے ہی دعا ختم ہوئی پہاڑ پھٹا بھیانک آواز سے درے سے چلتی ہوئی اونٹنی سمتل زمین پہ آئی گربھوتی تھی آتے ہی اس نے بچے کو جن دیا بہت تیزی سے پروان چڑھنے لگا بچہ اب کھیتوں میں گیا تو کھیت کا کھیت کھانے لگا کنویں پہ گیا تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگا تو قوم عاجز آ گئی اس سمے بھی سدھر جاتے یہی افسوس ہے کہ پیر صاحب بولے مولانا صاحب بولے مفتی صاحب بولے چاہے جتنی تقریر ہو آج اس زمانے میں لوگ جو سننا نہیں چاہتے تو نہیں سنتے اپنی منمانی کرتے ہیں اے مسلمانوں منمانی کرنا چھوڑ دو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں تباہیاں آ رہی ہیں یہ اسی لیے آ رہی ہیں کیونکہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا ہے شریعت کے مطابق جیون ویتیت نہیں کر رہا ہے جو من چاہتا ہو کر رہا ہے کہیں دیکھو تو لاٹری کھیل نکال رہا ہے کہیں دیکھو تو جوا کھیل رہا ہے کہیں دیکھو تو شراب پی رہا ہے جو کہیں دیکھو تو جھوٹ بول رہا ہے کہیں سب سے زیادہ برا اس سماج میں مسلمان ہے ساری برائی اس وقت مسلمانوں کے درمیان ہے اے مسلمانوں یہ جو تباہی ہے بربادی ہے ذلت مسلمانوں کو مل رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کیونکہ آج مسلمان شریعت کے مطابق جینا پسند نہیں کر رہا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے اپنی مرضی سے سوتا ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے نہ اٹھتا ہے نہ سوتا ہے
تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، اور تمہارے وہاں تو گنگا بالکل کنارے لا کے لگ گئی ہے۔ ڈرو اپنے رب سے، یہ جو تھوڑی سی دولت ادھر ادھر جا کے پا لیتے ہو کما کر کے، اس کو رائے گا مت کرو، غلط جگہوں پہ استعمال مت کرو۔ اے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے بربادی آ رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ بربادی سے بچو تو برائی کو چھوڑو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے ماحول سے باخبر، اس لیے میں آپ کو اشارے دیتا جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ اشارے تمہارے دلوں میں اتر جائیں، جو برے ہیں وہ اچھے ہو جائیں، جو برے ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ جوا، یہ شراب، یہ الٹے سیدھے کام، اس سے نکل آؤ بھائی، باز آ جاؤ، ورنہ نہیں اب اختیار کر رہا ہے اپنی من مانی، اپنی مرضی۔ آج کا نوجوان ذرا سا باہر نکل گیا، کوئی بمبئی چلا گیا، کوئی کلکتہ چلا گیا، سدھر کے نہیں آتا، بگڑ کے آتا، اور بگڑ کے آتا، ٹکا پیسہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی شرابی بن کے آتا ہے، کوئی جواری بن کر کے آتا ہے۔ لوٹ آؤ نوجوانوں، لوٹ آؤ، قیامت بہت قریب ہے، یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے، مرنا ہمیں تمہیں سب کو ہے، اور پھر سے اٹھنا ہے، اس پر یقین رکھو۔ تو اللہ کے قہر و غضب سے بچو اے مسلمانوں۔ دیکھو قوم صالح ہے کہ جب ان کے کھیت اونٹنی چرنے لگی، پانی پینے لگی، پانی سیس ہونے لگا، ان سیس ہونے لگا، اس وقت بھی اگر لوٹ آتے تو نبی بڑے مہربان ہوتے، اپنی امت پہ معاف کر دیتے۔ لیکن جو گستاخ ہوتے ہیں نا، تو لوٹ کے آنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی عقل لگاتے ہیں، نہ پیر صاحب کی کوتا سنیں گے، نہ مولوی صاحب کی کوتا سنیں گے، نہ عابد جی کی کوتا سنیں گے، نہ امام صاحب کی کوتا سنیں گے، اپنی مرضی میں لگے رہتے ہیں۔ تو تباہی ان کا حشر ہے، بربادی ان کے لیے ہے جو علماء کی، مشائخ کی، امام کی کوتا کو نہیں مانتا، انہی کے لیے بربادی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی میرے؟ تو سنو میرے عزیزوں، میں کھلی کھلی بات بتا کے جاتا ہوں، ڈرو اپنے رب سے۔ دیکھو قوم صالح نے دیکھا کہ ہمارے کھیت گئے، ہمارے کنویں کا پانی چلا گیا، تو جانتے ہو کیا کیا؟ انہوں نے میٹنگ کیا، کی کرتے ہوگے سب نے کہا دوٹا اونٹنی ایسے تو کھا ہمارے کھیت، سمپڑو کھیت کھاوے، ہمارے سمپڑو جل کھاوے، سب لوگ اسی کو ذبح کر کے کھا جاؤ، نہ رہے گی اونٹنی، نہ ہمارا کھیت جائے گا، نہ ہمارے پانی جائے گا۔ یہ انسان کی عقل۔ انسان نے اونٹنی کو ذبح کیا، بوٹی کو بانٹا، اور جیسے ہی بوٹی کو بانٹا، اللہ کا کیسا قہر و غضب آیا، ایسا قہر و غضب آیا کہ جس پروردگار نے پہاڑ کو چیر کر اونٹنی ظاہر کی تھی، اسی پہاڑ کو اللہ نے ملا دیا، قوم سمود کی ہستی مٹ گئی، قوم سمود تباہ و برباد ہو گئے۔ اے مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری برائیوں پہ تو ایک نہیں 10 عذاب آنے چاہیے تھے، لیکن تم بچے ہوئے ہو صرف اس لیے کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت پہ عذاب عام نازل نہیں ہوگا، میری امت جب خطا و بھول کی طرف آمادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دے گا، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرے گا تاکہ یہ سدھر جائے گا۔ بابا آج دیکھو ہمارے عمل کے سبب ہمارے سروں پہ ظالم جابر حکمران مسلط، نہ تمہاری مسجد محفوظ، نہ تمہارا مدرسہ محفوظ، نہ تمہاری خانقاہ محفوظ، نہ تمہارا قبرستان محفوظ، نہ تمہارا گھر محفوظ۔ وہ جب چاہتے ہیں مسجد ڈھکیل دیتے ہیں، خانقاہ گرا دیتے ہیں، وہ تمہارا گھر گرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم نے عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے مسلمانوں، تمہاری طاقت کمزور ہو گئی ہے مسلمانوں۔ اگر تم اپنے باپ داداؤں کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہوتے شریعت کے مطابق تو کوئی بھی ظالم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری طاقت بنے تو ہتھیار سے نہیں بنے گی، لاٹھی ڈنڈے سے نہیں بنے گی، عمل سے بنے گی۔ اپنا کردار اچھا کر لو، اپنا کیریکٹر اچھا کر لو، اپنی مسجدیں آباد کر لو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کر دو، مصلے بچھا کر عبادتیں کرنے لگو۔ بخدا کہتا ہوں انسان بھی تم سے ڈرے گا اور اللہ کی مخلوق دریا بھی تم سے ڈرے گی۔ سبحان اللہ۔ ڈرو اپنے رب سے، خوف خدا پیدا کرو۔ دیکھو
الحمدللہ آپ میں اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو نسبت سے اپنے کو انصاری کہتے ہیں نا بھائی؟ کتنے لوگ انصاری کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، پورا محلہ نا؟ سوچو تم نسبت کہاں سے قائم کیے ہوئے ہو؟ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنے گھر بلایا، رکھا، بھلواسا کی، محبت کی، کیسی بھلواسا کی تھی رسول سے، تم اگر ان کی اولاد ہو تم کیوں برے ہو؟ تمہیں تو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، تمہاری نسبت کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، مدینے والوں سے تمہاری نسبت ہے، وہ مدینے والے کے جن کو رسول اللہ نے بہت چاہا، بہت بھلواسا کی۔ ذرا سنو انصار و مہاجرین کا عالم کیا تھا۔ نبی سے اتنی بھلواسا کرتے تھے، اتنی بھلواسا کرتے تھے نبی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتے وہی چلتے۔ نبی کیسے چلتے؟ ہم لوگ سینہ تان کے چلتے، قرآن کا لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آج ہم بالکل اکڑ کے چل رہے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے رسول جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا سمتل زمین پہ، ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تمہارا یہ باندھ ہے، اب باندھ سے اترنا ہوگا تو سینہ تان پاؤ گے؟ الٹ جاؤ گے، جھک کے چلو گے نا، اپنے قدم پہ نظر رکھو گے تبھی اتر پاؤ گے، نہیں تو گر جاؤ گے۔ بولو بھیا یہ چھوٹا سا باندھ، یہ تھوڑی سی ڈھلان ہے، اس پہ بھی تمہیں اترنا ہے تو اپنے کو جھکا کے اترو گے، سینہ تان کے اترو گے؟ بولو۔ میرے نبی ہمیشہ سمتل زمین پہ بھی اپنے کو تھوڑا جھکا کر کے چلتے تھے۔ صحابہ نے بھی نقل کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو اسے آپ کھلائیے نہیں۔ میرے نبی نے تو دوسروں کو کھلایا لیکن خود ان کے گھر تھا۔ ایک انصاری صحابی کو دکھ گیا، پتا چل گیا کہ میرے نبی کے گھر میں رننا نہیں ہوا ہے، 3 دن سے رسول اللہ کے گھر میں سب بھوکے آئے۔ تو انصاری صحابی کے دل میں بھلوسا ہوئی، محبت ہوئی۔ جانتے ہو ہاٹ میں گئے اور جانے کے بعد وہاں سے گوشت لے کر کے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اس کو ذرا اچھے سے رننا کر دو۔ بیوی نے جو سنا کہ رسول اللہ کی سیوا میں دینا ہے، اس کو نذرانہ کرنا ہے، تو بیوی بڑی خوش ہو گئی۔ بیوی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ ہر عورت کو تھوڑی بیوی بولتے ہیں، شرما گیا بڈھا، جو گھر والی اسی کو تو بیوی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا، تمہارے وہاں زوجہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ گھر والی، چلو وہی بولو، گھر والی ہے۔ تو نبی کو ہدیہ کروں گا، اسے اچھے سے پکا دو۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی، صحابیہ تھی، کہ سیوا کرنے کا، رسول اللہ کی سیوا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج جب سوامی نے ایسا کہا نا تو وہ بھی خوشی سے پھولی نہ سمائی کہ چلو رسول اللہ کی نوکری کا مجھے بھی تھوڑا موقع ملا خدمت کرنے کا، خادمہ میں بھی بن جاؤں گی۔ تو انہوں نے اس گوشت کو بہت اچھے سے رننا کیا، اور رننا کرنے کے بعد ایک برتن میں اس کو رکھا، ڈھکن سے ڈھکا، سوامی کو دے دیا۔ اب شوہر نے اس کو لیا اور لے کر کے گھر سے باہر جو نکلے تو دیکھتے کیا ہے، پوری گلی میں جو ہے سڑک پر مجمع لگا ہوا ہے، جام۔ تو آپ کو خیال ہوا کہ آگے ہے کیا؟ کبھی کبھی آپ لوگ بھی نا ادھر ملوا موہن پور میں بھیڑ لگی گئے، آگے کیا اچھے ہوتا ہے نا، تو کسی سے پوچھتے نہیں ہو، ڈھکیل ڈھکیل کے آگے بڑھتے جاتے ہو، ہے نا، آگے جا کے خود سے دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابی کو بھی یہی جذبہ تھا، کسی سے پوچھا نہیں، ادھر دھکا دیا، ادھر دھکا دیا، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ بالکل آگے گئے نا تو دیکھتے کیا ہے، شمس الضحیٰ بیٹھے ہیں، بدر الدجا بیٹھے ہیں، نور الہدیٰ بیٹھے ہیں، کہف الورا بیٹھے ہیں، صدر الورا بیٹھے ہیں۔ اس چوراہے پر ایک چوک بنا ہوا تھا، اسی چوک پر رسول پاک بیٹھ کر کے وہیں ہدایت فرما رہے تھے۔ مجمع لگا وہ چاروں طرف، ہر گلی بھری ہوئی تھی۔ صحابی نے جو یہ منظر دیکھا تو چاہیے تھا کہ کچھ انتظار کر لیتے، لیکن نبی کو دیکھنے کے بعد ایسا جوش آیا صحابی کو
کہ انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس وقت مجھے یہاں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، فوراً لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہ برتن جس میں گوشت تھا حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو سرتاپا کو دیکھا، میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہیں، ہمارے باطن سے بھی واقف ہیں۔ صحابی کے دل کے حال سے وہ محسوس کیا میرے نبی نے مسکراتے ہیں، مچکی مارتے ہیں میرے رسول، ٹھیک ہے، چاہتے تو کہہ دیتے سامنے ہی گھر لے جاؤ، تحفہ لائے ہو، ٹھیک ہے قبول ہے، گھر پہ لے جا کے پہنچا دو، لیکن نہیں، اس وقت صحابی کی بیتابی مصطفیٰ نے دیکھی، بے قراری دیکھی، تو اللہ کے رسول نے اپنا کلام منقطع کیا اور ڈھکن کو کھولا اور اس میں سے ایک بوٹی گوشت کی نکالی جو ان کو پسند تھی اور اسے بڑے مخصوص انداز میں کھانا شروع کیا۔ سارے صحابہ نے دیکھا، یہاں تک کہ عثمان غنی نے بھی دیکھا جو حضور کے داماد ہیں، ان کو حضور کا یہ انداز بہت اچھا لگ گیا۔ جب ان کو حضور کا یہ انداز بہت اچھا لگ گیا تو دوسرے دن وہ بھی گوشت لائے، اپنی بیوی حضور کی بیٹی سے آپ نے رنا کروایا، خواب میں رکھوایا، ڈھکن سے ڈھکوایا، لے کے آئے، وہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھے تھے، اور ڈھکن کو کھول کر مچکی مارتے ہوئے آپ نے بھی ایک بوٹی اٹھائی اور ادھر سے راہگیر گزر رہے ہیں، دیکھا کہ عثمان غنی چوراہے پہ بیٹھ کے بوٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ پاس ہی میں حضرت عثمان کا گھر تھا۔ کسی کا بیوی سے جھگڑا ہوا کیا، راگ ہو گئے ہو کیا، کیوں ایکھنے کھاچھیں، اب جو آ رہا ہے وہ مذاق اڑا رہا۔ حضرت عثمان غنی نے روکا، کہا سنو میرا مذاق مت اڑاؤ، میں نے کل رسول اللہ کو اسی انداز میں گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو آج میں رسول رحمت کے اس عمل کی نقل کر رہا ہوں۔ کیسے صحابہ تھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے بتانا یہ ہے کہ شان نزول اس کا سن لو کہ مسجد نبوی میں نماز کے وقت صحابی آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا نہ پیا۔ ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تو میں نے بتایا نا کہ نقل کرنے کی عادت تھی، حضور کے طریقے کو عمل کرتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کچھ کھا پی نہیں رہے تو کہاں لگتا ہے ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہم کو بھی بغیر کچھ کھائے پیے رہنا چاہیے، تو صحابہ نے بھی بغیر کچھ کھائے پیے ایک دن گزار دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جو روزہ رکھا تو حال خراب ہو گئی، باڈی میں پانی نہیں جائے گا، کھانا نہیں جائے گا تو آدمی پہلوان آدمی بھی کمزور ہو جائے گا۔ 3 دن ایسا ہی عمل کیا، حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نبوی میں جب آئے تو غش کھا کھا کے گرنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ تو جب بے ہوش ہو گئے تو میرے رسول تو رؤوف و رحیم ہے، چاہیے تھا کہ جاتے ان کی مدد کرتے، ان کے چہرے پہ چھینٹا مار کے ان کو ہوش میں لاتے، لیکن ان کا یہ عمل حضور کو ناپسند، تو میرے نبی نے وہاں فرمایا کہ ایکم مثلی، کون ہے میرا مثل؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا۔ یہ پیار محبت کی بولی نہیں تھی، بڑے غضب کی بولی تھی، جلال میں آ گئے تھے میرے نبی، راگ ہو گئے تھے میرے مصطفیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میرا حبیب راگ ہو جائے، تو اپنے حبیب کے مزاج کو بدلنے کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جیتا تمہا کے رسول دیں شیطان نہیں ہے، اور جیتا نشید اور یہ دیں شیطان کی بیدنا، کہ نبی کے ہر کرنے کو تم نہیں کر سکتے ہو، نبی جس چیز کو کرنے کو کہیں وہی کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ آخری بات عرض کر کے رخصت ہونا ہے، نوجوانوں بگڑو نہیں، اس زمانے میں تمہیں سدھرنا بہت ضروری ہے، اے نوجوانوں عقل سلیم لو۔ آج میں صرف نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، اللہ نے اگر تمہیں کہیں سے روزی دے دی ہے تو اس روزی کو بلا وجہ ادھر ادھر ضائع مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، تزیہ مال اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ سنو، ہمارے پھوپھا ہاشمی میاں کے والد محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جب
فرنگی محل سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ گئے علی گڑھ، وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے سند حدیث لیا۔ اب فقہ میں دلچسپی تھی تو کہاں جائیں؟ تو آپ کے ماموں میرے بڑے دادا مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بریلی بھیج دیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس۔ اب جو مشق افتاء میں وہاں تشریف لے گئے آپ، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 11 آنے کی یا 11 پیسے کی مشٹی منگائی۔ اس زمانے میں آنا پیسہ چلتا تھا نا، جلیبی منگائی اور غوث پاک کے نام سے نیاز کرائی، آلے غوث آئے ہوئے ہیں، غوث اعظم کے نام کی نیاز، اور نیاز کرنے کے بعد ایک جلیبی اٹھا کے محبت کے ساتھ محدث اعظم کو دے رہے تھے، اس کا شیرہ ٹپک گیا۔ شیرہ سمجھتے ہو نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ بھی زمین پہ ٹپک گیا۔ کہاں؟ زمین پہ۔ چوکی سے اترے اور اترنے کے بعد چاہتے تو اس کو چمچے سے اٹھا لیتے، چاہتے تو اس کو انگلی سے اٹھا لیتے، لیکن کیسی عقیدت تھی، اترے اور اتر کر کے زبان سے انہوں نے اس شیرے کو اٹھایا۔ آج ہم لوگ ہے کہ پانی کی طرح اپنے مال کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، مال کو ضائع مت ہونے دو، ٹھیک ہے؟ ایک قطرہ پانی بھی اگر تم نے بلا وجہ گرا دیا تو اللہ کے وہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اے عزیزو ڈرو، اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو صحیح مصرف میں لگاؤ، غلط جگہ پہ بالکل مت لگاؤ۔ میں بھی راستے میں آیا، بھوانی پور سے لے کے یہاں تک میں نے دیکھا کئی جگہ پر ٹیبل لگا ہوا ہے، اور اس پہ وہ کلپ میں کیا بولتے ہیں اس کو، یہ اتنا سب کلپ کیوں لگا ہوا ہے؟ جو غور سے دیکھا تو وہاں لاٹری کا ٹکٹ کون خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ چائن خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ اس کا مطلب تم کو اللہ کے دیے ہوئے روزی پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بے حساب روزی دینے والا ہے، لیکن تم آنکھ ملتے ہی پہنچ جاتے ہو۔ روزی کہاں سے؟ لاٹری سے چاہتے ہو۔ کہاں سے تم بچو گے؟ بچنا چاہتے ہو، جوئے کا مزاج بدلو، ٹھیک ہے؟ شام ہوئی نشہ خوری کی طرف چلے گئے، ایسا ہے کہا چلو ابھی تک دیسی پیتے تھے اب انگلش پیئیں گے۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی تہذیب کو بدلو۔ اور بہت سی بری عادتیں آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ کینسر پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان گٹکا کھانے میں بہت آگے۔ گٹکا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے مسلمان؟ بولو بولو بھیا، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے نا؟ گٹکا کھاتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ کینسر اگر کسی کو ہو رہا ہے تو مسلم سماج کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ گوشت کھائے کہ نہیں دیکھا جانور بیمار ہے کہ نہیں بیمار ہے، بسم اللہ اللہ ذبح کر دیا، اب وہ روگی گورو ہے، اس کا گوشت ہے، بریانی پکا کے کھا لیا تو روگی کون بنے گا؟ تو مریض جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کو کب علاج کرنا چاہیے، وہ بوجھ گیا نا؟ ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ جس طریقے سے کبھی کبھی کر ڈالتے ہو، مرغی بالکل مری ہوئی ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر، اب وہ گوشت آپ کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ دے گا کہ نقصان؟ تو تھوڑا ان سب چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھو، ٹھیک ہے نا؟ غلط راستے پہ مت جاؤ، شریعت کے مطابق جیون ویتیت کرو، ٹھیک؟ اور جب ایسا کرنے لگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو آباد رکھے گا، کوئی تمہیں اکھاڑ نہیں سکتا، تمہارے گھر پہ کوئی بلڈوزر نہیں چلا سکتا، یہ گنگا بھی کھینچ کر کے زمین کاٹ کر کے تمہارے گھر کو گرا نہیں سکتی اگر تم اچھے اور سچے ہو جاؤ۔ اسٹیشن ہے بابا، تو لہذا اپنی اصلاح کرو، اپنے کو درست کرو۔ سنو، دیکھو، وہی انصار و مہاجر ہیں مدینے کے اندر، شراب پی پی کے مسجد میں آتے تو حضور نے حکم نہیں فرمایا، قرآن میں آیت آگے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ سوچو کتنا نشہ کرتے تھے وہ لوگ، وہی انصار و مہاجر کتنا نشہ کرتے تھے کہ اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا، کیونکہ ڈائریکٹ شراب کو حرام کر دیتا تو کوئی قبول کرتا کوئی نہیں قبول کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ شروع دور اسلام میں
لیکن جب مصطفیٰ پہ اپنا جان و دل سب انصار و مہاجر نے قربان کر دیا تب شراب کی حرمت آ گئی۔ اب جب شراب حرام کر دی گئی تو میرے رسول نے منبر سے اعلان کر دیا۔ اب جو اعلان کیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایک ہفتے میں چھوڑ دوں گا، ایک مہینے میں چھوڑ دوں گا، 5 دن میں چھوڑ دوں گا، 4 دن میں چھوڑ دوں گا، یہ میری عادت ہے، صبح استعمال کرتا ہوں، شام استعمال کرتا ہوں، ایک ٹائم کروں گا، بعد میں ایک ٹائم نہیں کروں گا۔ نہیں، ان کی رگ رگ میں شراب گھسی ہوئی تھی، بغیر شراب پیے وہ کتھا نہیں بول پاتے تھے، لیکن جب نبی نے فرما دیا شراب حرام کر دی گئی تو بخاری شریف میں بہت تفصیل سے حدیث ہے، کتاب الطہارت میں اس کا سارانش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ صحابہ اپنے گھروں کو گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جتنے برتن میں شراب رکھی تھی سب بھانگ ڈالا۔ نبی کی ہوتا ہے سب بھانگ ڈالا، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کو دیکھا۔ لوہے کا برتن تھا توڑ دیا، پیتل کا برتن تھا توڑ دیا، تانبے کا برتن تھا توڑ دیا، شیشے کا برتن تھا توڑ دیا، جو تو برتن میں شراب تھی بھانگ دیا سب کو۔ اتنی شراب نکلی، اتنی شراب نکلی ان سب سراہیوں سے کہ ان کے گھر تر ہو گئے، حتیٰ کہ گھر سے پانی نکل کر نالی میں بہنے لگا وہ شراب۔ بدبو سے مدینے میں رہنا محال۔ جب یہ عمل کر چکے وہ مسجد نبی میں آئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے سارے برتن توڑ دیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ارے ہم جب اپنی جان اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں تو شراب کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کا حکم تھا، ہم نے سب بھانگ دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں سارے برتنوں کو نہیں بھانگنا چاہیے تھا، جو برتن لوہے تانبے پیتل کے تھے اس کو آگن میں ڈال دیتے، جب آگن ٹھنڈی ہو جاتی برتن کو نکال لیتے اس میں تو برتن پاک ہو جاتا، شیشے کے برتن کو مانج لیتے پاک ہو جاتا۔ تمہیں توڑنا تھا تو ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی، جیسے کدو کا برتن۔ اب آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، سادھو لوگوں کو دیکھا ہے ہاتھ میں کمنڈل لے کے چلتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ اب تو پیتل تانبے کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو کدو تم لوگ چھت پہ اگا لیتے ہو تو اس کو اگر اندر سے اس کا بیج کاٹ دیا جائے تو بولو برتن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بیج اس کا سوکھا بیج نکال دیا جائے برتن بنے گا نا؟ تو عرب کے سماج میں شراب کا برتن زیادہ اسی کا تھا، کدو کا، اسی میں وہ نیچے گول پھر اوپر پتلا، ٹھیک ہے، بالکل سراہی کی طرح ہوتا تھا کدو، تو اوپر تھوڑا سا سوراخ کر دیا، اندر سے اس کا فضلہ نکال دیا اور اسی میں شراب ڈال کر اسی سے پیتے تھے۔ تو اب اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ آگن میں ڈالیں گے جل جائے گا، پانی ڈالیں گے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے برتنوں کو توڑ دینا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی، جیسے کدو کا برتن۔ ذرا سوچو، تمہاری نسبت مدینے والوں سے ہے، اور وہ مدینے والے ایسے تھے کہ جو شراب کے بہت عادی تھے، مگر نبی نے ایک بار فرما دیا سب بھانگ کے ختم کر دیا۔ افسوس کہ تمہیں بچپن سے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آ رہے ہو۔ تمہارے اپنے باپ داداؤں کا خیال کرو کہ تمہاری نسبت وہاں سے ہے، کم سے کم یہ خیال کر لو کہ میں کون ہوں۔ تو جب اپنے بارے میں سوچ لو گے تمہاری نسبت کہاں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ تم خود اپنے آپ میں لجت ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اور جب تک تمہیں خود اپنے آپ میں لجا نہیں آئے گی، شرمندگی نہیں آئے، برائی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ برائی کو چھوڑنا ہے تو کم سے کم اپنے اندر جھانکو، سوچو تمہاری نسبت کہاں سے ہے، تم کون ہو، تمہیں کیا مرتبہ ہے، تمہارا کیا مقام ہے۔ تم اپنے مقام و مرتبے کو سوچو اور تم اپنی نسبت باپ دادا کی نسبت کو سوچو کہ میرے باپ دادا کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ تو اے عزیزو، ہو سکتا ہے کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس تمہیں گرفتار ہو جائے، تمہارے ہاتھوں میں آ جائے، اور جب نفس تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا تو پھر برائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو لہٰذا نوجوانوں تم سے کہنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ آنے والا دور اچھا بنے، کہ بوڑھے تو اپنا گزار چکے، اب نوجوانوں کو سدھرنا ہوگا، نوجوان صحیح ہو جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ وہ ہے کہ جو تم صبح کو جاتے ہو لاٹری لینے کے لیے،
اللہ تو وہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں تم سے کہتا ہے کہ اٹھ میرے بندے مانگ مجھ سے. یہی وہ سمے ہے, یہی وہ سمے جس میں تم آج جگ رہے ہو. اللہ اس تیسرے پہر میں ندا دیتا ہے, وہ بھی بہت قریب آ کر آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول انزال فرماتا ہے, اور وہاں سے ندا دیتا ہے کہ میرے بندے اٹھ مجھ سے مانگ, تجھے میں روزی دوں گا. اچھا اگر اللہ روزی دے گا تو بولو اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تم بہت کماتے ہو اپنے نفس کا, جوئے میں گئے 10 روپیہ لگایا 1 کروڑ مل گیا تم کو, لیکن کوئی کروڑ پتی دکھائی دیتا ہے سوائے مخلوق الحالی کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. لیکن اللہ اگر روزی دے گا تو اس میں برکت ہوگی. تو میرے عزیز دنیا داروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. عورت جب دینے پہ آمادہ ہے تو اسے منا لو, راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کو مناؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا. ٹھیک ہے, اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی مانگو, اللہ تعالیٰ ایک پل میں تمہارے جیون بھر کے گناہ کو معاف کر دے گا. اور بھی تمہاری زندگی میں جو خواہشات ہیں جائز, اسے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں تنہائیوں میں پیش کرو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان جائز خواہشات کو بھی پورا کر دے گا. تو اے عزیزو, کسی اور کے در پہ کیوں جاتے ہو, اپنے راستے کو کیوں غلط کرتے ہو؟ لوٹو اور پروردگار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار تمہیں محتاج نہیں رکھے گا, مخلوق الحال نہیں رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا. بولو بھائی, صبح کو لاٹری چاہیے یا اللہ کے دربار سے روزی چاہیے؟ کیا چاہیے بولو, بولو. یہی وہ سمے اللہ ندا دے رہا ہے. اگر مانگنا چاہتے ہو صدق دل سے تو پہلے اپنے گناہ و خطا کی معافی مانگ لو. ٹھیک ہے, سچ اپنے کو کر لو, صاف کر لو, ستھرا کر لو, برتن کو صاف کر لو. اب اللہ جو دے گا وہ محفوظ رہے گا. تو لہٰذا آؤ, دو زانو بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں.